بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوستو اور بھائیو، جس طرح روزہ ایک اسلام کا بنیادی رکن ہے، جس طرح روزے کی ایک شریعت کے اندر بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، بالکل اسی طرح روزے دار کی بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی بلکہ ہر حال میں قبول ہی کی جاتی ہے۔ وہ تین قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ پہلے فرمایا دعوت المسافری، کہ مسافر کی دعا، جب مسافر سفر کر رہا ہو اور وہ سفر کرنے کے دوران کوئی نہ کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت کے ساتھ نوازتے ہیں، خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا دعوت الوالد لولدی، کہ ایک والد، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، اولاد کے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی شرف قبولیت سے نوازتے ہیں، خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر فرمایا دعوت الصائم، کہ روزے دار کی دعا، جس شخص نے روزہ رکھا ہو اس شخص کی دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو روزے دار دعا کرتا ہے اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، اللہ جھولی بھرے بغیر واپس نہیں جانے دیتا، بلکہ اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نواز کر ایک بہت ہی اہم کام کرنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو وہ چیز عنایت کر دیتا ہے جو چیز اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید روزے دار کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہ حبیب فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بو کو کستوری سے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں، اور وہ بو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ اہمیت اور فضیلت اور مہک والی چیز ہے۔ اب یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آج کل ہم اگر کسی کے پاس بیٹھیں، کسی کے ساتھ بات کریں، اگر اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو ہم بات ختم کر دیتے ہیں، وہاں سے اٹھ جاتے ہیں یا اگلے بندے کو اٹھا دیتے ہیں، اس کے منہ پر بے عزتی کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یار تیرے منہ سے تو بو آ رہی ہے، منہ ادھر کر لے۔ لیکن اللہ کے ہاں وہی بو اتنی کرامت والی ہے، اتنی عزت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ مہک والی کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو بہت بڑی خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی اس کے لیے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تب ہے، اور دوسری خوشی اس کے لیے تب ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اس لیے روزہ رکھنا بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی سارے کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔